قاری صاحب ویسے تو یہ اب جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں نا، جیسے قاری صاحب نے بتایا ہے، زنجانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، اس کو مذہبی حوالے سے بھی دیکھا جائے، فرض کر لیں کہ آپ میرے پیر صاحب ہیں، فرض کر لیں کہ آپ میرے پیر صاحب ہیں، اب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، میں کسی بھی کام کے لیے آپ کے پاس گیا، مشورے کے لیے گیا، رہنمائی کے لیے گیا، مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، آپ کے پاس گیا، اب آپ کو میں نے حالات و واقعات بتائی دیے، تو یہ بھی سننے میں آتا ہے لوگ، وہ کچھ نہیں ہوتا، بات اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا جی سننے میں میں تیرے آتا واسطے ہے میں دعا کر رہے ہیں تیرے جی واسطے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ آستانوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ عاملوں کے ہاں، پیروں فقیروں کے ہاں بھی اور یہ جو دیواروں پہ باہر اشتہار لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، بنگالی بابا وغیرہ، نجومی اور اس طرح کے سارے اشتہارات ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے ایسا۔ میں حدیث پاک کے حوالے سے اس بارے میں بات کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما خواب من استخار وما ندم من استشار، ٹھیک ہے، اگر جو اپنے رب سے استخارہ کرے گا کسی بھی معاملے میں تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا، اور جو اپنے کسی بزرگ سے، ٹھیک ہے، اپنے کسی بڑے سے جو تجربہ کار بھی ہو، جس سے اس کے ذاتی معاملات، دینی معاملات بھی رہتے ہو، اپنے استاد سے بھی رہتے ہوں، ٹھیک ہے، اس سے اگر مشورہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نادم نہیں ہوگا۔ تو یہ سنت ہے مشورہ کرنا۔ اگر کسی بزرگ کے پاس جا کے کسی بھی معاملے میں اپنا پورا حال سنا کر مشورہ کرتا ہے، زنجانی صاحب بھی تو مشورہ ہی دے رہے ہیں نا۔ ہاں، اگر وہ مشورے کی حد تک رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یقین کامل سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے اور اس کی اتنی لکیریں ہیں، آپ کی 2 منگنیاں ہوگی، آپ کی 4 شادیاں ہوگی، آپ کا یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یقین کامل سے کہتے ہیں، تو اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ ہاں، عقل استعمال کر، ذاتی تجربے سے باتیں کر سکتے ہیں، کچھ اشارے ملتے ہیں اس وجہ سے باتیں کر سکتے ہیں، یا کچھ کتابوں میں کچھ اشارے لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، ایسا ہوگا تو یوں ہوگا، وہ اشارے جو ملتے ہیں ذاتی تجربوں کی بنیاد پہ بعض مرتبہ لوگ باتیں کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہیں۔ اب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے جی فلاں پامسٹ کے پاس ہم گئے تھے، فلاں نجومی کے پاس گئے تھے، اسی نے کر دکھایا سب کچھ۔ یہ یقین رکھنا کہ فلاں پیر نے، فلاں بزرگ نے، فلاں نجومی نے، فلاں بنگالی بابے نے، فلاں آستانے کے پاس جا کے ہم نے یہ باتیں کی ہیں اور اس نے کوئی پتہ نہیں کیا دم پڑ دیا یا کچھ کر دیا اور ہمارے سارے کام حل ہو گئے، اس آپ بندے پہ یقین رکھنا ہی جائز نہیں۔ مفتی صاحب کو پورا اٹیک کر رہے ہیں۔ نہیں، مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے مجھے بتائیے گا کہ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے اندر ہاں یا نہ کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیں، استخارے کا صحیح طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے بھی حدیث سنانے لگا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، باب عند الاستخارہ، صفحہ نمبر 944، جلد نمبر 2 میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر، اپنے رب سے استخارہ کر لیا کرو۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم ہمیں ایسے دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ سے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر، استخارے کے نیت سے نفل پڑھنے ہوتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب سے خیر مانگ لیا کرو۔ اب استخارے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ خیر مانگنا، ٹھیک ہے، جب بندے کسی شادی کرنی ہو یا کاروباری معاملات ہوں یا کوئی اور بھی کام ہو، کسی بھی امر میں تردد پایا جا رہا ہو کہ میں کروں یا نہ کروں، اس وقت اپنے رب سے خیر طلب کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ خیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ما خاب من استخارہ، وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا جو استخارہ کر لے گا۔ تو استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، کسی کے پاس جا کے کروانا یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب سنت طریقہ یہ خود کریں، خود کریں۔ مفتی صاحب 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، مقبول اوقات کون سے ہیں؟ مطلب کب پہلی مرتبہ آپ نے کیا ہے تو نہیں ہوا، آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئی، دوسری مرتبہ کتنی مرتبہ آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا کہ کن اوقات میں کیا جائے اور کیسے کیا جائے، تو بالکل اس کے بارے میں واضح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ 2 رکعت نماز ایکسٹرا ادا کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین مشورہ عطا فرما دے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی بندے کے ساتھ کلام تو نہیں فرمائے گا، وہ اشارہ کرنے کا جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک طریقہ ہے، وہ کسی بندے کے یا تو دل میں ڈال دے گا وہ بات، یا پھر اس کو خواب کے اندر کچھ اشارات مل جائیں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اب انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شارحین حدیث ہیں، اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا
کہ بندے کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا ادا کرے، ایکسٹرا 2 نفل ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ وہ جو بخاری کے اندر بھی ہے اور متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، بالکل معروف ہے۔ اس کے حوالے سے تو مطلب یہ حوالہ ذکر کرنا بھی اس وجہ سے وہ عجیب لگے گا کہ یہ تو معروف ہے بالکل۔ تو اس دعا کو پڑھ لے، عربی میں نہیں آتی، اگر بہتر تو یہ ہے کہ عربی میں پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے وہ عربی کے اندر ہی، اسی طرح اس کو یاد کر لے، نہیں تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے۔ جہاں پر وہ آتا ہے کہ مولا کریم میرا یہ معاملہ، امر کا لفظ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اپنی حاجت کا تذکرہ کر دے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لے، دعا کر لے تو بہتر ہے۔ نہیں بھی اگر کرتا تو یہ بذات خود ایک دعا ہے۔ دعا کرنے کے بعد سو جائے، سونے کے بعد اگر بالفرض خواب کے اندر اس کو کوئی سفیدی نظر آتی ہے، یہ سب ایک کالر لے لیں یہاں سے، پھر آگے کہ یہ ایک سونے والا جو ہے اس کے بعد آگے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، جی میں علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی علی جی میرا یہ سوال ہے کہ میں پہلے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، لیکن دوبارہ میری ایک اس سے بھی اچھی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہوئی۔ میں نے اس کے لیے استخارہ کروایا کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو استخارے میں تو آیا تھا کہ اچھی ہے، کرنی چاہیے، بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ لیکن جو پہلے میں جاب کرتا تھا وہ میرے لیے بہت اچھی تھی، لیکن اب جو کر رہا ہوں استخارے کروایا تھا، لیکن جو جاب دوبارہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنی میں کی ہے کر رہا ہوں، بہت مسئلے آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، بات کافی مشکلات آ رہی ہیں اس کے اندر، بہت ٹینشن ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے آگے اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا، کس طرف جانا چاہیے؟ جی زنجانی صاحب، یہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا جواب اس پر لیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب جو ہیں استخارے کے حوالے سے وہ مکمل فرما دیں آپ تک۔ دیکھیں، اب وہ رات میں سویا، اس کو خواب کے اندر سفیدی یا سبزی نظر آئی تو یہ ہاں پر دلالت ہے کہ اس کام کے کرنے پر، اور اگر سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس کام کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ سیاہی اور سرخی؟ نہیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن آپ، بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بندہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران میں بندے کا جو طبیعت کا میلان ہے نا وہ کسی ایک جانب ہو جاتا ہے، تو اگر بالفرض وہ اتمام حجت کے لیے کرنا چاہتا ہے، بالکل آخری حد تک لے جانا چاہتا ہے، تو 3 دن کر لے، 5 دن، میکسیمم 7 دن تک کر لے۔ تو 7ویں دن تک نا یا تو اس کا خود بخود رجحان کسی ایک جانب ہو جائے گا، یا پھر جس جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کام کو نہ کرو وہ جانب خود بخود ہٹ جائے گی، یعنی وہ چیز خود بخود اس سے دور ہو جائے گی اور یہ اس کے قریب ہو جائے گا، یا پھر میں کوئی ملال بھی نہیں آئے گا، ملال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو خواب کے اندر کوئی اشارے مل گئے تو آپ کو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اشارہ ملا ہے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح ابھی سوال کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں پہلے فلاں جگہ پہ کام کرتا تھا، پھر اب استخارہ کیا تو اس پہ اشارہ پوزیٹیو آیا، میں نے جب کام کیا تو بالفرض اس کے برعکس ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے استخارہ کرتے ہوئے نیت کیا کی تھی، ان تمام چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرے لیے بہتر ہے، استخارہ تو آ رہا ہے اس کے برعکس، لیکن بندہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرف اس کی طبیعت کا، دل کا میلان جا رہا ہے نا، ایک ایسے وقت میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے علیحدگی میں سوچے، تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا دل اب کیا کہہ رہا ہے، چونکہ دل کے اوپر نا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، جس جانب چاہے اس کو موڑ دے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اپنے دل کے معاملات کو دیکھ لیں۔ تو یہ اس کی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ دل جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ادھر چلیں۔ ہاں جی بالکل۔ چلنا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے دل کے اوپر بعض دفعہ نا گناہوں کا ایسا لبادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا ہمیں وہ تاثیر جو ہے نا وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے گناہوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مانگیں اس ذات سے، اس ذات سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز حافظ صاحب بڑی محبوب چیز بندے کی چھن جائے نا، تو اس کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے نا، پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جو قربت خداوندی اسے جب نصیب ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو دنیا کے کھو جانے کا غم رہتا ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی زنجانی صاحب، یہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا جواب اس پر لیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب جو ہیں استخارے کے حوالے سے وہ مکمل فرما دیں آپ تک۔ دیکھیں، اب وہ رات میں سویا، اس کو خواب کے اندر سفیدی یا سبزی نظر آئی تو یہ ہاں پر دلالت ہے کہ اس کام کے کرنے پر، اور اگر سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے
تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس کام کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ سیاہی اور سرخی نہیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن آپ، بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران میں بندے کا جو طبیعت کا میلان ہے نا وہ کسی ایک جانب ہو جاتا ہے، تو اگر بالفرض وہ اتمام حجت کے لیے کرنا چاہتا ہے، بالکل آخری حد تک لے جانا چاہتا ہے، تو 3 دن کر لے، 5 دن، میکسیمم 7 دن تک کر لے۔ تو 7ویں دن تک نا یا تو اس کا خود بخود رجحان کسی ایک جانب ہو جائے گا، یا پھر جس جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کام کو نہ کرو وہ جانب خود بخود ہٹ جائے گی، یعنی وہ چیز خود بخود اس سے دور ہو جائے گی اور یہ اس کے قریب ہو جائے گا، اور اس یا کے دل میں کوئی ملال بھی نہیں آئے گا، ملال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو خواب کے اندر کوئی اشارے مل گئے تو آپ کو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اشارہ ملا ہے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح ابھی سوال کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں پہلے فلاں جگہ پہ کام کرتا تھا، پھر اب استخارہ کیا تو اس پہ اشارہ پازیٹیو آیا، میں نے جب کام کیا تو بالفرض اس کے برعکس ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے استخارہ کرتے ہوئے نیت کیا کی تھی، ان تمام چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرے لیے بہتر ہے، استخارہ تو آ رہا ہے اس کے برعکس، لیکن بندہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرف اس کی طبیعت کا، دل کا میلان جا رہا ہے نا، ایک ایسے وقت میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے علیحدگی میں سوچے تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا دل اب کیا کہہ رہا ہے، چونکہ دل کے اوپر نا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس جانب چاہے اس کو موڑ دے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اپنے دل کے معاملات کو دیکھ لیں۔ تو یہ اس کی بنیادی چیز تو یہ کہ دل جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ادھر چلیں۔ ہاں جی بالکل۔ چلنا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے دل کے اوپر بعض دفعہ نا گناہوں کا ایسا لبادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا ہمیں وہ تاثیر جو ہے نا وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے گناہوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مانگیں اس ذات سے، اس ذات سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز حافظ صاحب بڑی محبوب چیز بندے کی چھن جائے نا، تو اس کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے نا، پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ جو قربت خداوندی اسے جب نصیب ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو دنیا کے کھو جانے کا غم رہتا ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔